بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دن سے خیال تھا کہ ایک اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں۔ ملک کے اس وقت جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور وہ ریاستیں جہاں فرقہ پرست جماعتیں اقتدار میں ہیں ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ واٹس ایپ پر اور دوسرے سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان پر ہم ان حالات پر کوئی نہ کوئی تبصرہ خود بھی کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اب غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم صرف اتنا ہی کرنا چاہتے ہیں، صرف سوشل میڈیا کے تبصروں سے ہی ہم سب کچھ حل کر لینا چاہتے ہیں، اور اس سے زیادہ حالات کے بدلاؤ اور سدھار کے لیے اپنے ایفرٹس ہم لگانا چاہتے ہیں یا نہیں، یہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن لوگوں کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، فرقہ پرست سیاسی لیڈروں کو، فرقہ پرست سیاسی جماعتوں کو ہم دن رات کوستے رہتے ہیں، لیکن ایک واضح فرق دیکھیے کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اچھا، فرقہ پرست طاقتیں اگلے الیکشن کے لیے ہماری ریاست میں، ریاست تلنگانہ میں کافی پہلے سے متحرک ہو چکی ہیں۔ دسمبر 2023 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہماری ریاست میں شیڈیولڈ ہے، لیکن ابھی سے پورے زور و شور سے یاترائیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ہم جو امن و امان چاہنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں، یہ ہم ظاہر کرتے ہیں اپنے دعووں میں، لیکن امن و امان کو قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، ریاست میں سیاسی قوت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہماری کوئی جد و جہد ہے؟ کیا ہمارے سامنے کوئی لائحہ عمل ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہماری ریاست کے جو حالات ہیں وہ بعض دوسری ریاستوں کے حالات سے ابھی مختلف ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی قدر امن ہے، لیکن فرقہ پرست طاقتوں کا جو بڑھتا ہوا زور ہے اس سے امید نہیں ہے کہ یہاں ہمیشہ حالات ایسے ہی رہیں گے۔ فرقہ پرست طاقتیں جیسے ہمارے یہاں بھی سیاسی رسوخ کے لیے محنت کر رہی ہیں، اور ان کی محنتوں میں انہیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ آپ پچھلے چند الیکشنز کو دیکھیے، آپ ضمنی انتخابات کو، اس سے کافی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم حالات کے سدھار کی ذمہ داری جو ہے وہ کسی ایک جماعت پر ڈال کر غفلت میں نہیں رہ سکتے۔ ہاں، ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں وہ ریاست کے بعض علاقوں میں فرقہ پرستوں کو رسوخ حاصل کرنے سے روک نہیں پائے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ سیاسی کوئی بھی کام صرف فلاں فرد کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، سیاسی کام ہے تو ان کا ہے، یہ سوچ جو ہے یہ حالات کو اور خراب کر دے گی۔ سیاسی جماعتوں کو، ہمارے سیاسی لیڈروں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ہم باہمی مشاورت سے اپنے جو مخلص قائدین ہیں یا سیکولر جماعتوں کی جو سیکولر جماعتیں ہیں، ہم ان کی طاقت بن سکتے ہیں۔ ہمیں حالات پر غور کرنا ہوگا اور مل جل کر کوئی مناسب لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ ہم بہت لاپرواہی اور غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہم میں کوئی اتحاد نہیں ہے، اور اتحاد کی کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ ہماری جو ملی جماعتیں ہیں جو سیاسی رہنمائی کا دعویٰ کرتی ہیں ان کے اندر بھی کوئی تحریک نہیں ہے۔ اگلے ریاستی الیکشن کے لیے ہم کیا مثبت کوشش کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی محنت تو دور، کوئی فکر بھی نہیں ہے، کوئی لائحہ عمل پر غور بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان موجودہ حالات پر غور و فکر کے لیے، مناسب لائحہ عمل بنانے کے لیے ملی تنظیموں میں
کوئی ایک ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے ذمہ داروں کی جانب سے، جبکہ دوسروں کو دیکھیے یاترائیں کر رہے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی محنت سے ان کو اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، انفرادی یا اجتماعی طور پر آپ نے خود یا آپ جس ملی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، موجودہ حالات پر، ان موضوعات پر پچھلے 1 مہینے میں، چلیے چھوڑیے پچھلے 3 مہینوں میں، اچھا اس کو بھی چھوڑیے، پچھلے 6 مہینوں میں آپ نے کیا غور و فکر کیا مل جل کر؟ آپ کے پاس موجودہ حالات میں کام کے لیے کیا لائحہ عمل بنا؟ کیا ہمارے سامنے کوئی صاف ویژن ہے جس پر ہم اطمینان کر سکتے ہیں؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اتنے نازک حالات میں ہمارے درمیان مہینوں تک ایک ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ ہماری جو ملی جماعتیں ہیں یا ہمارے جو سو کالڈ اکابر ہیں، اس بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں سوچنے والے ذہنوں کو، علماء کو اور نوجوانوں کو جمع کر کے حالات کے سدھار کے لیے، مناسب لائحہ عمل بنانے کے لیے مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ الگ الگ جو جماعتیں ہیں، باہم ملنے کے لیے اور مل کر کوئی مستحکم جد و جہد کرنے کے لیے کوئی نظام کیوں نہیں بناتے؟ کتنے ہی ہمارے پاس اچھے جذبات اور اچھی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، علماء ہیں، لیکن ملی جماعتوں اور جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی جانب سے افراد کو جوڑ کر ان کو ایک اچھے بدلاؤ کے لیے کام میں شامل کرنے کا کوئی نظام کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ریاست کی کہ اس کے جو تنظیمی جو ذمہ دار ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس بارے میں فوری کچھ فکر کریں، باہمی میل جول کا نظام بنائیں، ایک ڈسپلن جو ہے وہ بنائیں، ایک وقت مقرر کریں کہ اتنے وقت میں تو ہم لازماً ملیں گے، غور و فکر کریں گے، سب کو جوڑ کر حالات پر غور کریں گے، حقیقی شورا وجود میں لائیں گے۔ ریاست میں مسلمانوں کو اور سیکولر ذہن کے جو لوگ ہیں ان کو کوئی لائحہ عمل دیں گے۔ یہی وقت ہے کہ ہم ملک اور ملت اور ملک اور اس کے دستور کو بچانے کے لیے کوئی مناسب محنت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریاست اور ملک و ملت کے جو سوچنے والے جو طبقے ہیں، جو افراد ہیں ہمارے پاس، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی کچھ فکر کریں۔ اگر تنظیمی ذمہ دار مناسب وقت میں کوئی مناسب لائحہ عمل دینے میں کوئی پیش رفت نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح الیکشن تک سوتے رہتے ہیں اور عین وقت میں جب کہ سب کچھ طے ہو جاتا ہے تب جاگنے کا جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے، تو ہمیں ابھی غور کرنا ہوگا کہ متبادل ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ موجودہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، کسی اور پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ان کے اوپر حالات کو چھوڑ دیں۔ حالات میں بدلاؤ چاہیے تو کچھ محنت کرنا ہوگا۔ اصول ہے من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست میں امن اور امان برقرار رہے، ریاست کو فرقہ پرست طاقتوں کے رسوخ سے اگر ہم بچانا چاہتے ہیں، ریاست میں فرقہ وارانہ نفرت جو ہے وہ نہ پھیلے، اس سے ہم اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مل جل کر محنت کرنا ہوگا، کام میں لگنا ہوگا۔ رمضان کے بعد، عید کے بعد کوئی ایک ملاقات کیجیے، فلاں سے ملاقات نہیں، سب ملنے کا کوئی ایک لائحہ عمل بنائیں، بڑے بھی، چھوٹے بھی، علماء بھی، غیر علماء بھی، جو حالات کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں، اس پر ہم غور و فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔